جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا۔ اللہ پاک کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ الکریم اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت۔ اللہ پاک کا نام لیے بغیر، مثلاً بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ پاک کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیے، السلام علیک ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھے کون ہے۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلاً کہے محمد الیاس وغیرہ، نام بتانے کی بجائے اس موقع پر میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے۔ بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، لہٰذا بالکنی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے گھروں میں نظر نہ پڑے۔ کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے، اور سلام بھی، ہو سکے تو کوئی سنتوں پر رسالہ وغیرہ یا کوئی بھی تحفہ پیش کیجیے۔